عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر انسان کی پیدائش کا جو مقصد ہے وہ ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی ہے۔ اس انسان کے اوپر اللہ جل شانہ کی حقوق کی ادائیگی بھی لازم ہے اور مخلوق کی حقوق کی ادائیگی بھی، اور انبیاء کرام اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر جو اللہ جل شانہ نے ان کو مبعوث فرمایا اس حقوق کی پہچان کے لیے کہ بندہ ان حقوق کو پہچانے اور اس کو ادا بھی کرے۔ اگر کوئی شخص غفلت سے زندگی گزار رہا ہے، نہ وہ حقوق کو پہچاننے اور جاننے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر وہ اس کو جان بھی لے تو پھر اس کو ادا نہیں کرتا، تو یہی شخص مار کھا گیا اور یہ اس کی ناکامی ہے۔ اور ایک بندے کی کامیابی یہ ہے کہ وہ اس حقوق کو جانے، پہچانے، معلوم کرے۔ اگر اس کو از خود پتہ نہ چلے تو وہ دوسرے سے معلوم کرے اور معلوم کرائے، عورتوں کے لیے بھی ہے اور مردوں کے لیے بھی، اور پھر ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اسی طریقے سے ان حقوق کی ادائیگی میں ماں باپ کے حقوق اولاد کے اوپر ہیں، اولاد کے حقوق ماں باپ کے اوپر ہیں، البتہ ماں باپ کے حقوق اولاد کے اوپر زیادہ ہیں، اور اللہ جل شانہ نے اپنی اطاعت کو کے ساتھ ماں باپ کی اطاعت کو بھی متصل ذکر کیا ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ آپ دیکھیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر بھی، اور اولاد کے لیے ماں باپ کی اطاعت اور ان کی بات ماننا، ان کا حکم ماننا بہت ضروری۔ لیکن ماں باپ کی اطاعت اس وقت ہے جب کہ ماں باپ اللہ کی معصیت کا حکم نہ دے، یعنی وہ کسی نیکی کا حکم دے تو تب بھی ٹھیک، اور کسی مباح کا حکم دے تو تب بھی ٹھیک، دنیائی کام ہے، وہ کام جائز ہے، مباح ہے، اگرچہ وہ نیکی اور فرض نہیں ہے تو تب بھی والدین کی اطاعت واجب ہے اور ہر چیز پر مقدم ہے۔ لیکن اگر وہ حکم اللہ کی معصیت ہے، نافرمانی ہے، تو اس وقت والدین پر اولاد کے اوپر ان کی اطاعت واجب نہیں۔ مثلا اگر کسی کے ماں باپ کسی کو یہ کہیں کہ آپ کافر ہو جائیں، مشرک ہو جائیں، تو قطعاً یہ بات اولاد نہیں مانے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ ہندو اور سکھ بن جائے، یہودی اور عیسائی بن جائے، تو قطعاً یہ بات نہیں مانی جائے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ میری بات مانیں، باپ کہتا ہے کہ فلاں شخص کو قتل کر دے، تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ وہ کہتا ہے کہ آپ نماز چھوڑ دیں اور بالکل پڑھے ہی نہیں، اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ وہ کسی بھی گناہ کا عمل حکم دیتے ہیں، ماں باپ کہتے ہیں کہ بیٹا ہمیں پیسے لے آؤ، چاہے وہ حرام کے ہوں تو حلال کے لاؤ، لیکن حرام کے قطعاً نہیں، اس لیے کہ اللہ جل شانہ کی معصیت ہے۔ ماں باپ کہتے ہیں کہ شراب نوشی کرو، دنیا جس طریقے سے چل رہی ہے تو معاشرے کے ساتھ چلو، اور معاشرے کے اندر فحاشی ہو، بے حیائی ہو، اور دوسری قسم کی گندی باتیں ہوں شادیوں میں وغیرہ وغیرہ مختلف محافل میں، تو جہاں اللہ جل شانہ کی معصیت ہے قطعاً ماں باپ کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ البتہ اس وقت بھی آپ ماں باپ کو کوسے نہیں، ڈانٹے نہیں، گالی نہ دیں، سخت لہجہ ان کے بارے میں استعمال نہ کریں، لیکن ان کو یہ کہہ دیں کہ اماں اور ابا میں اس بات کو نہیں مان سکتا، اس لیے کہ اس میں میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ اگرچہ وہ کہیں کہ بھئی دنیا ہے، دنیا میں معاشرے کے ساتھ چلنا ہے، اور اگر آپ نے اپنا رشتہ پالنا ہے تو اس میں ضرور حصہ لوگے، اگر ہمیں راضی کرنا ہے تو ضرور یہ گناہ کرو گے، تو قطعاً نہیں۔ ان کو اس کے بعد بھی راضی کرنے کی کوشش کریں، اس سے پہلے بھی، چاہے ماں باپ خود گناہ گار ہوں، لیکن ان کی اس بات کو قطعاً نہیں مانا، اور ان کی اس حکم کے اوپر عمل نہیں کرنا۔ چنانچہ اس امت کے اندر، اس امت سے پہلے اس کی بہت ساری مثالیں گزری ہیں۔ حدیث مبارک میں آتا ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی اطاعت کبھی بھی نہیں ہوگی جب کہ خالق کی نافرمانی ہو، اور مخلوق میں والدین بھی آتے ہیں۔ بعض ماں باپ اولاد کے اوپر سختی کرتے ہیں اس سلسلے میں،
اور ماں کہتی ہے یا باپ کہتا ہے کہ ہم تیرے ماں باپ نہیں، کیا تیری اطاعت ہمارے اوپر لازم نہیں، ہم یہ حکم دیتے ہیں تم کیوں نہیں کرتے، تو قطعاً یہ لازم نہیں، وہ ماں باپ جاہل ہیں۔ اور ماں باپ اولاد کے حق میں اچھے ہوتے ہیں، لیکن بعض ماں باپ وہ فاسق و فاجر بھی ہو سکتے ہیں، بعض ماں باپ فحاشی کے اندر بھی مبتلا ہو سکتے ہیں، بعض ماں باپ انتہائی گندے ذہنیت اور خیالات کے مالک بھی ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ماں باپ یہودی، عیسائی اور ہندو اور سکھ اور اس طریقے سے دہریے بھی ہو سکتے ہیں، اور ماں باپ کافر اور مشرک بھی ہو سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے، خلیل الرحمن ہے، اللہ کا نبی ہے، اس کا باپ مشرک ہے۔ باپ نے کہا کہ بیٹا اگر میری بات نہیں مانو گے تو میں گھر سے نکال لوں گا، اور آخر میں کیا بھی یہی کہ ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکال لیا، اور قرآن پاک میں اسی کا تذکرہ ہے۔ اللہ جل شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس سے بہتر جگہ دی۔ اس طریقے سے مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے بہت سارے بیٹے اور اولاد، ماں باپ نے ان کو گھر سے باہر نکالا، مارا پیٹا، کپڑے تک اتار دیے، لیکن انہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ کو نہیں چھوڑا۔ اس کی مثالیں بہت زیادہ ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، اور ماں نے اس کو کہا کہ جو نیا دین تو نے اختیار کیا ہے اس کو چھوڑ دو، ورنہ میں اپنے آپ کو قتل کروں گی، کھانا نہیں کھاؤں گی، پانی نہیں پیوں گی، اور سائے میں نہیں بیٹھوں گی، دھوپ میں بیٹھوں گی، سخت گرمی کا زمانہ تھا۔ تو حضرت سعد فرماتے ہیں کہ ہماری والدہ وہ اس کی وجہ سے کھانا نہیں کھاتی تھی، پانی نہیں پیتی تھی، تو حدیث مبارک میں آتا ہے، روایت میں آتا ہے کہ وہ زبردستی اس کا منہ کھول کر اس میں کچھ کھانے پینے کے لیے ڈالتے تھے، اور وہ دھوپ میں بیٹھی رہتی، اور جب یہ آتے فوراً اس کو اٹھا کر جو ہے وہ زبردستی سائے میں لے کے آتے۔ لیکن وہ ایک دفعہ اس بیٹے نے کہا کہ ماں مجھے تجھ سے محبت ہے تیرے ساتھ، لیکن اگر تیرے اندر کئی روحیں ہوں اور ایک ایک روح نکلتی رہے اور تو کہتی رہے کہ تو اس دین کو چھوڑو، تو قطعاً میں اس دین کو چھوڑنے والا نہیں، میں مسلمان رہوں گا، اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، کفر و شرک دوبارہ اختیار نہیں کر سکتا، البتہ تیری خدمت کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو بہرحال یہ مفروض آج کل بہت مشہور ہے کہ ماں باپ کہتے ہیں کہ ہم تیرے ماں باپ نہیں، ہمارا تیرے اوپر حق نہیں، اور وہ دعوت دیتے ہیں گناہ کی۔ تو ایسے ماں باپ شیطان کے ساتھی ہیں، اگرچہ ماں باپ کا بہت بڑا مرتبہ ہے، لیکن ایسے ماں باپ شیطان کے ساتھی ہیں، وہ اللہ کے ساتھی، اللہ کے بندے نہیں ہیں، شیطان کا ساتھ دیتے ہیں، تو قطعاً اولاد کے اوپر ان کی بات وہ ماننی ضروری نہیں اور جائز ہی نہیں۔ ہاں وہ مباح کا امر دے، بیٹا یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ نہیں کرو، یہ نہیں کرو، وہ مستحب ہے یا دوسرے اعمال ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مثلا بیٹا جا رہا ہے اور کسی کے پاس جا رہا ہے، اس کی زیارت کے لیے جا رہا ہے، ماں کہتی ہے میں اکیلی ہوں گھر میں، مجھے کیسے چھوڑ کر جا رہے ہو، تو یہ نہ جائے۔ اس طریقے سے اگر وہ کہتی ہے کہ یہ کہتا ہے کہ میں جماعت میں جا رہا ہوں، چلہ لگاتا ہوں، 4 مہینے لگاتا ہوں، تو یہ بہت اچھی بات ہے، اپنی اصلاح کے لیے نکلنا اللہ کے راستے میں۔ لیکن اگر ماں کہتی ہے کہ نہیں جاؤ، میں اکیلی ہوں، میرے پاس رہو، میں بیمار ہوں، میری خدمت کرو، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، اور اس طریقے سے دوائیاں مجھے کھلاتے رہو، تو اس وقت اس ماں کی اطاعت لازمی اور واجب ہے۔ اگر کسی بیٹے نے اس حال میں چھوڑ دیا، چاہے وہ کسی نیک عمل کے لیے چلا گیا، لیکن وہ نیک عمل اس پر فرض نہیں تھا اور واجب نہیں تھا، تو اس وقت اس ماں کی اطاعت ضروری۔ اور اگر وہ فرض اور واجب ہے، ماں روکتی ہے نماز نہیں پڑھو بیٹا، یا کسی گناہ کا حکم دیتی ہے، تو اس میں ماں باپ کی اطاعت نہیں۔ السلام علیکم۔